الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین کرام، رمضان کے مبارک مہینے کا درمیانی عشرہ چل رہا ہے، جسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا گزر چکا، مغفرت کے عشرے میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ اس لیے آج کے اس جمعہ میں یہ ارادہ ہوا کہ آپ کے سامنے زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ اور چونکہ آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ہی رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کا بھی شروع ہو جائے گا، اس لیے کچھ باتیں اعتکاف کے بھی تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 276 نمبر کی آیت ہے، 276۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں، یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو مٹا دیتے ہیں، ویربی صدقات، اور صدقات کی اللہ تعالیٰ پرورش فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
کسی بھی ناشکرے اور گنہگار کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کسی بھی ناشکرے اور گنہگار سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ اس آیت پاک میں سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے بیان کیا کہ سود، ہم اگر کسی سے قرض لیتے ہیں اور اضافہ کر کے ہم واپس کرتے ہیں، 1000 کی جگہ پر 1200 روپیہ یا 1500 روپیہ، یہ سود کہلاتا ہے۔ اور سود کا دینا اور لینا دونوں حرام ہے۔ سود کا دینا بھی حرام اور سود کا لینا بھی حرام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے تم یہ سمجھتے ہوگے کہ ہمیں زیادہ مل رہا ہے، 1000 ہم نے دیا تو ہم کو 1200 یا 1500 روپیہ مل رہا ہے، تو ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ جب اللہ خود بول رہے ہیں کہ میں سود کو مٹاتا ہوں، تو کتنا بھی زیادہ مل کر آپ کے پاس آئے، برکت تو اس میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، کہ میں صدقات کو پالتا ہوں۔ ظاہر ہے جب اللہ نے خود فرمایا کہ میں صدقات کو پالتا ہوں، تو ظاہر ہے جو آدمی صدقہ کرے گا، اللہ کے راستے میں دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا 70 اسے دے گا۔ اس صدقے کی برکت اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں، اس کی تجارت میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے اوقات میں ظاہر فرمائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی ناشکرے کو اور گنہگار کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے کو، کسی گنہگار کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یعنی اس سے محبت نہیں کرتے۔ اور یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ بندوں کو جو بھی دیے، جو بھی نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں، اس پر شکر گزاری کرنے کے بجائے بندہ ناشکری پر اتر جائے اور زیادہ سے زیادہ مال اپنے پاس جمع کرنے کی فکر میں لگ جائے، اور جو مال اس کے پاس موجود ہے اس کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرے، تو ایسا شخص یقیناً ناشکرا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ایسا شخص گنہگار ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ایسا شخص مجرم ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم لوگوں کو ربا یعنی مال بڑھا کر دیتے ہو، لیربوا فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے یہاں مال نہیں بڑھتا، وہ تمہاری نگاہ میں، تمہارے اعتبار سے
تم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بڑھا کر دے رہا ہوں تو اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے یہاں وہ مال بڑھ نہیں رہا ہے، تباہی اس کے مقدر میں ہے، مٹنا اس کے مقدر میں ہے. اس لیے ربا میں کبھی بڑھوتری ہو ہی نہیں سکتی، اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، برکت ہو ہی نہیں سکتی. ربا کا مقدر ہے مٹنا، میرا ربا کا مقدر ہے گھٹنا، ربا کا مقدر ہے تباہ و برباد ہونا. تو وہ تباہ و برباد ہو کر ہی رہے گا. اور یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ. آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو تم زکوٰۃ دو گے اللہ کے راستے میں، اور مقصد زکوٰۃ کا ہوگا میری رضا، یعنی میری خوشی، اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہوگی. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ دو گے اللہ کے راستے میں اور مقصد تمہارا اللہ کی خوشنودی ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تو یہ ہے وہ مال جس کے بارے میں اللہ نے ہی خدا وعدہ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تو یہ ہے وہ مال جس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. کتنی واضح قرآن پاک کی یہ آیتیں ہیں. یہ سورہ روم کی 39 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ ایک دم واضح انداز میں فرما رہے ہیں کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. جو تم ربا دے رہے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ کرو، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ نہیں ہو رہا ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم زکوٰۃ دو گے تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، مقصد اس کا اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تو یہ ہے، اس میں ہے اللہ کی طرف سے اضافہ، اس میں ہے اللہ کی طرف سے بڑھوتری، اس میں ہے اللہ کی طرف سے اضعاف مضاعفہ، دوگنا چوگنا دینے کا وعدہ. ایک مومن کے لیے قرآن پاک کی ان آیتوں کو سن کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ضروری ہے. اور قرآن کی ان آیتوں کے ذریعے ایک مومن کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے یہ آیت قرآن پاک کی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. کتنی خطرناک قسم کی یہ آیت ہے اور ایک دم صاف اور واضح آیت ہے. اور یہ سورہ توبہ کی 34 نمبر کی آیت ہے. سورہ توبہ کی 34 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ کی سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے.
انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اور آگے کتنے صاف اور واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یوم یحما علیہ فی نار جہنم، جس دن کی ان سونے اور چاندیوں کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں اسے تپا کر، یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، ان سونے چاندی کی تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. جباہہم وہ جنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. وہ ظہورہم، اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا. جباہہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون، تو اب اللہ کا عذاب، اب میرا عذاب چکھو جو تم نے دنیا میں جمع کیا، جو تم نے مال دنیا میں جمع کیا، بچایا، جمایا، تجوریوں میں بھرا، بینکوں میں جمایا، اور اسے میرے راستے میں خرچ نہیں کیا، تو اب اسی کی سزا آج یہاں تم بھگتو، اس کا مزہ اب تم یہاں پر چکھو. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون. یہ سورہ توبہ کی 34 نمبر کی آیت ہے. کتنی واضح باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دنیا کے اندر سونا اور چاندی، چونکہ سونا اور چاندی یہ اصل بنیاد ہے، یہ روپیہ پیسہ جو ہے یہ ایک رسید ہے، حقیقت میں بنیاد سونا چاندی ہی ہے. تو سونا چاندی ہی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس میں ساری چیزیں، جس زمانے میں جو چیزیں سمن کے طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دنیا کے اندر روپیہ پیسہ کماتے ہیں اور اسے خالی جمع کرتے ہیں، یا یہ کہ خالی اپنی ذات پر اسے خرچ کرتے ہیں، اور اس میں غربا اور فقراء، مساکین کا، بیواؤں کا، یتیموں کا حق نہیں سمجھتے، ایسے لوگ کل کو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، اور دنیا میں کمایا ہوا یہ مال اور دنیا میں جمایا ہوا یہ مال کل آخرت میں ان کے لیے وبال جان بنے گا. کل آخرت میں ان کے لیے یہ مال وبال جان بنے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ اپنے بندوں کو یہ کہا ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اور میرے راستے میں 2.5% میرے راستے میں تم اپنے مال کا حصہ خرچ کرو. 40واں اپنے مال کا 40واں تم میرے راستے میں خرچ کرو. اور سال میں ایک بار کہا ہے، سال میں ایک بار اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بات کہی ہے. اس لیے صاحب نصاب کے اوپر، مالک نصاب کے اوپر سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا 40واں نکالنا فرض ہے. اپنے مال کا 40واں نکالنا فرض ہے. مالک نصاب کون کہلاتا ہے؟ مالک نصاب وہ کہلاتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا موجود ہے،
یا 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے بقدر اس کے پاس کیش موجود ہے، روپیہ پیسہ موجود ہے، جس کے ذریعے سے 613 گرام چاندی یا 80/7 87 گرام سونا خریدنے کی کہ بقدر اس کے پاس کیش پیسہ موجود ہے، تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں مالک نصاب کہلاتا ہے، مالک نصاب کہلاتا ہے۔ اب آج کے اس زمانے میں، آج کے اس دور میں، آج کے اس دن میں جو ریٹ ہے 613 گرام چاندی کو خریدنے کا، اگر اتنا کیش کسی کے پاس موجود ہے تو وہ مالک نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اسے زکوٰۃ دینا، اسے زکوٰۃ لینا نہیں ہے۔ ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی وضاحت کر دوں کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے اور کیش رقم ہے، تو ایسے شخص کو 7.5 تولہ سونے کے اعتبار سے اپنا نصاب نہیں بنانا ہے۔ 7.5 تولہ سونے کا نصاب اپنے لیے وہی شخص بنا سکتا ہے جس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، چاندی کا ایک حصہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر چاندی کا بھی کچھ حصہ ہے، کیش کی بھی کچھ رقم ہے، تو اب ساری چیزوں کو جمع کیا جائے گا۔ اگر سونا جو موجود ہے اس کی رقم، کیش جو موجود ہے وہ، اور چاندی جو موجود ہے وہ، یہ سب اگر جمع کیے جائیں اور اس کے ذریعے سے 613 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں مالک نصاب ہے، اسے زکوٰۃ نکالنی ہے، وہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، میں جانتا ہوں شاید باید کوئی آدمی ہوگا جس کے پاس اتنا مال موجود نہ ہو، اتنا سونا چاندی موجود نہ ہو جس کے ذریعے سے وہ مالک نصاب بن جاتا ہو۔ آج شادیوں کو دیکھو، بیاہ میں دیکھو، آج عرسوں کے جسم کے اوپر سونے چاندی لاکھوں روپے کے بقدر اس کے گلے میں رہتے ہیں، اس کے گلے میں رہتے ہیں۔ اب ہم اور آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو کون ہوگا ایسا جس کے پاس اتنا زیور نہ ہو جس کے ذریعے سے 613 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو؟ جیسے موٹا حساب بولتے ہیں 50-60 ہزار روپے ہی کی مالیت بنتی ہے، 50-60 ہزار روپے ہی کی مالیت بنتی ہے۔ 613 گرام اگر آپ چاندی خریدنا چاہیں تو 60 ہزار روپے کے اندر آ جائے گی۔ تو اتنا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں مالک نصاب ہے، اور شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار ہے۔ جب مالدار ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب آدمی کو اپنے سونے چاندی میں سے اور اپنے مال تجارت میں سے اور اس کے پاس جو کیش مال موجود ہے اس میں سے اسے زکوٰۃ نکالنی ہے، اسے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب کسی کے پاس دکان ہے، چلر دکان ہے، تو چلر دکان میں دیکھا جائے جتنا سامان موجود ہے اس کا ایک حساب بنایا جائے۔ اگر اس کے دکان کے اندر 1 لاکھ روپے کا سامان موجود ہے تو اس کو 2500 روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہے، 2500 روپے اسے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر کسی کے پاس کئی ایک مکانات ہیں، مکانوں کی سیلنگ وہ کرتا ہے، مکان خریدتا ہے، مکان بیچتا ہے، ایسا کوئی ڈیلر ہے تو پھر اس کو اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر 5-6 مکان وہ خرید کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی خرید و فروخت کرتا ہے تو 5-6 مکان کی جو مالیت ہے، اگر مثال وہ 5-6 مکان 40 کروڑ کے ہیں تو اس کی زکوٰۃ 1 کروڑ کی بنتی ہے، اسے 1 کروڑ روپیہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ آدمی اگر اس طریقے سے رہائش کا جو اپنا مکان ہے
اپنے رہائش کے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس 2-3 مکانات ہیں، مکانوں کی سیلنگ نہیں کرتا، لیکن وہ مکان بنا کر کرائے پر دیے ہوئے ہے، تو اب جو ماہانہ اس کا کرایہ آتا ہے اس کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ اگر ماہانہ 2 لاکھ روپیہ کرایہ ان بلڈنگوں کا آتا ہے تو اب اس میں سے 2,500 5,000 روپیہ 2 لاکھ میں سے زکوٰۃ بن گئی، اور اگر پورے سال 40 لاکھ روپیہ کرایہ آیا تو اب 40 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ اس کی زکوٰۃ بن گئی۔ یا اس کے پاس اب وہ کرایہ ملا کر، اس کے بعد اپنے گھر کا کیش سونا چاندی ملا کر جتنی رقم بنتی ہے اس رقم میں سے 40واں اسے نکالنا ہے، 2.5% اسے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ کوئی آدمی کار کی ڈیلنگ کرتا ہے، کار ڈیلر ہے، اب اس کے پاس جتنی کاریں ہیں، ایک کار 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کی ہوتی ہے۔ اب وہ کار خریدتا ہے، کار بیچتا ہے، تو ساری کاروں کی مالیت نکالی جائے گی، سارے کاروں کی مالیت نکالی جائے گی، جتنے کروڑ روپے کی کار ہوگی وہ ساری کی ساری اس میں سے 40واں نکالنا پڑے گا، 2.5% اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اور اگر گاڑیاں اس کے پاس ہے جو کرائے پر دی گئی ہیں تو جو کرایہ اور بھاڑا گاڑیوں کا آتا ہے اس کرایہ اور بھاڑے پر اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ یہ سب شریعت کے مسائل ہیں، شریعت کے مسائل ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، مال سے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اسے غربا تک پہنچانا ہے، اسے مستحقین تک، ناداروں تک، یتیموں تک، بیواؤں تک، مسکینوں تک، فقیروں تک اسے پہنچانا ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کا بقیہ مال محفوظ رہے گا، آپ کا بقیہ مال محفوظ رہے گا۔ اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، آپ نوچ لیں گے اور پہلو تہی کریں گے، بہانہ بنائیں گے، ٹال مٹول کریں گے، تو پھر اللہ جو آپ کے پاس مال بقیہ موجود ہے اور آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو یہ زکوٰۃ کا مال اس میں مل کر بقیہ مال کو تباہ کرے گا، اس کی برکت کو ختم کر دے گا، اس کی برکت کو ختم کر دے گا، اور اس میں آفتیں آئیں گی، سماوی آفت کبھی آ جائے گی، کبھی ارضی آفت، زمینی آفت آ جائے گی، اور آپ کا مال دوسرے راستے سے نکل جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ مال کی حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے تو 1 سال کے لیے آپ کے مال میں فراوانی ہوگی، برکت ہوگی، اللہ کی طرف سے سکون ہوگا، اطمینان آئے گا، چین آئے گا اس مال کے اندر۔ اس اعتبار سے آئے گا، آپ بیمار پڑیں گے، معمولی سے دوا سے آپ صحیح ہو جائیں گے، آپ کی بیوی بیمار پڑے گی، معمولی سے دوا سے وہ شفا یاب ہو جائے گی، آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی بیمار پڑے گی، معمولی سے دوا سے وہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو دوسرے اعتبار سے آفتیں آئیں گی اور وہ مال کسی بھی طریقے سے نکل جائے گا، آپ کے ہاتھ میں بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کی وارننگ ہے، اور اللہ کی دھمکی ہے، وہ بچے گا نہیں، اس میں برکت نہیں ہوگی، تو یقیناً وہ بچے گا نہیں، وہ مال نکلے گا، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے گا، آپ ہی بیمار پڑ جائیں گے، ہاسپٹل جائیں گے، تھوڑی سی بیماری کی عوض میں لاکھوں روپیہ آپ کا خرچ ہو جائے گا، ICU میں کئی دنوں کے لیے اللہ آپ کو ڈال دیں گے، ہزاروں کی جگہ لاکھوں روپیہ آپ کا خرچ ہو جائے گا۔ گھر میں کوئی فرد بیمار ہو جائے گا، یا ناگہانی کوئی ایسی آفت آپ کے اوپر، آپ کے سواری کے اوپر، آپ کے گھر بار کے اوپر آ جائے گی، اور مال اس اعتبار سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ جو زکوٰۃ کا مال آپ کے بقیہ مالوں میں ملا ہوا ہے وہ اسے صحیح سے رہنے نہیں دے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مانگا ہے آپ سے، شریعت کا حکم ہے، اور بنیاد اسلام میں سے ایک اہم بنیاد ہے زکوٰۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ محمد رسول اللہ۔ اسلام کی جو عمارت ہے، بلڈنگ ہے، اسلام کی عمارت اور بلڈنگ کے 5 پلر ہیں۔ ایک پلر ہے توحید و رسالت، توحید و رسالت ایک پلر ہے، اللہ کو ایک ماننا، رسول کو رسول ماننا۔ دوسرا پلر فوراً نماز کی شکل میں آتا ہے، تیسرا پلر زکوٰۃ کی شکل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات پر زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ جو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ 32 مقامات پر اللہ نے ان تمام باتوں کو دہرایا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں۔ تیسرا پلر اسلام کی بلڈنگ اور عمارت کا تیسرا پلر زکوٰۃ ہی ہے، چوتھا پلر روزہ ہے، اور 5واں پلر حج بیت اللہ ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی، حیثیت دی، اس لائق بنایا کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جا سکے، تو اس کے اوپر زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کے لیے جانا فرض ہے۔ یہ اسلام کی عمارت اور بلڈنگ کے 5 ستون ہیں، پلر ہیں۔ اسلام میں اس کی پلر اور ستون کی حیثیت ہے۔ اس لیے جو آدمی زکوٰۃ نکالے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور جو زکوٰۃ نہ نکالے وہ اللہ کا مبغوض بندہ ہے، وہ اللہ کا مبغوض بندہ ہے۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مالک نصاب بنایا ہے، پورے حساب و کتاب کے ساتھ مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ اور زکوٰۃ آپ شرافت نسبی کی بنیاد پر، جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے باپ دادا، آپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پڑنانی، اوپر جتنے بھی چلے جاؤ، شرافت نسبی کی بنیاد پر ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کے ماں باپ محتاج ہیں تو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے، آپ ان کو اپنے ساتھ کا تعاون کریں گے، اپنے پڑنانا پڑنانی کا تعاون کریں گے۔ ایسے ہی آپ جن سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ ہم سے جو پیدا ہوئے، بیٹا بیٹی، پوترا پوتری، نواسا نواسی، آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ دوسرے اعتبار سے آپ ان کا تعاون کر سکتے ہیں۔ ایسے سید کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، شرافت نسبی کی بنیاد پر آپ ان کا دوسرے اعتبار سے تعاون کریں گے۔ اور باقی آپ کے دوسرے جو بھی رشتہ دار ہیں، آپ کے جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے پہلے آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دیں۔ آپ تحقیق کر کے معلوم کر لیں کہ واقعی میں محتاج ہیں، غریب ہیں، اور یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو اللہ آپ کو ڈبل اجر دیں گے۔ ایک تو شریعت کے حکم کی ادائیگی کا، اور دوسرے رشتے ناتے کے خیال کرنے کا، رشتے ناتے کے خیال کرنے کا دوہرا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ آگے بڑھو، جو بھی آپ کو مستحق نظر آئے، غریبوں میں سے، فقیروں میں سے، یتیموں میں سے، بیواؤں میں سے، بے سہارا لوگوں میں سے، ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیں۔ مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ جو اسلام کے قلعے ہیں اور جہاں پر مہمان رسول موجود ہوتے ہیں، ایسے مدرسوں میں آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو پیشہ ور فقراء غربا آپ کے گلیوں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے علاقوں میں دوڑتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے۔ دوسرے علاقوں سے یہ آتے ہیں، جیسے کشمیر سے اس بار وہاں کی ایک انجمن کی طرف سے، ایک تنظیم کی طرف سے ایک پرچہ شائع کیا گیا کہ یہاں سے کشمیری بہت سارے بھکاری، گداگر، سائل مانگنے والے آپ کے علاقوں میں جاتے ہیں، اور یہاں کشمیر کے اندر ان کی بھاری بھاری بلڈنگیں ہیں، اور ان کے اپنے فلاٹ ہیں، اور ان کی اپنی زمینیں ہیں، اور وہ یہاں پر پیشہ ور کے طور پر آ کے مانگتے ہیں آپ سے، اور مانگ کر وہاں جا کے پورے سال کے لیے عیش کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ ایسے بھکاریوں کو آپ ہرگز زکوٰۃ وغیرہ کی رقم نہ دیں، ایسے سائلوں کو تو دینا ہی نہیں چاہیے۔ تو
آج کل ان جو پیشہ ور بھکاریوں نے، سائلوں نے ایک پیشہ اپنا بنا لیا ہے کہ ان کے پاس لاکھوں میں روپے پیسے بینک بیلنس ہوتے ہیں، اچھے اچھے ان کے اپنے علاقوں میں مکانات ہوتے ہیں، اور دوسرے علاقے میں برقع پہن کر یا اپنی حالت قابل رحم بنا کر وہ آپ سے آ کے مانگ کر لوٹ کر لے کے جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں آپ اندازہ ہی نہیں کر سکیں گے کہ کون غریب ہے، کون مالدار ہے۔ ابھی پرسوں ایک گھرانے میں کسی لڑکی کی شادی ہوئی، تو جب شادی ہوئی تو اپنے آپ کو ہائی فائی ظاہر کیا، ہمارے بہترین بنگلے ہیں، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم ایسے اتنی مالیت کے مالک ہیں۔ اور اس کے بعد جب بچی گھر گئی تو اس بچی کو پتا چلا کہ ان لوگوں کا پیشہ مانگنا ہے، کہ یہ لوگ روزانہ صبح سویرے اپنا ڈریس بدلتے ہیں اور مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور اپنا شام میں گھر میں آتے ہیں اور شان سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے واقعات آج آئے دن پیش آ رہے ہیں۔ لولے لنگڑے نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو لولا لنگڑا بنا کر ہزاروں روپیہ روزانہ وہ کما رہے ہیں۔ اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں آپ خود اپنے طور پر تحقیق کرو، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خود علاقوں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں کون آپ کے مال کا، آپ کے زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اور ان کی خودداری کا، ان کے شرم و حیا کا آپ خیال اور لحاظ کرتے ہوئے آپ ان کو چپکے سے لے جا کے دے دیں۔ ہم آپ کو عیدی دے رہے ہیں، ہم آپ کو اسے چپکے سے دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا تذکرہ مت کرو، اس کو دل کے اندر نیت کے طور پر رکھو، دل میں اس کی زکوٰۃ کی نیت کر لو، لیکن چپکے دے رہا ہوں ایسا کہہ کر آپ جسے محسوس کرتے ہیں واقعی میں یہ مستحق ہے، یہ نادار ہے، لیکن خوددار ہے، زبان نہیں کھولتا ہے، ایسے کو آپ چپکے سے لے جا کر اپنے علاقے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں دے دیجئے۔ اور خاص طور سے آج کے اس زمانے میں آپ مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی رقم دیں تو آپ کی زکوٰۃ کی رقم ادا ہو جائے گی۔ یہ مدارس اسلامیہ جہاں پر آپ کے بچے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ علماء کرام یہ ہیلے بہانے سے زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کر لیتے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ کی رقم ادا بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں، اللہ نے اگر آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ مالک نصاب ہیں، زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، تو آپ نے زکوٰۃ کسی مستحق تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ اس کی تلاش تو کریں، تتبع تو کریں، آنکھ بند کر کے جیسے چاہا اس کو دے دیا، یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی ہو، اس کی بھی آپ کوشش کریں۔ تو زکوٰۃ یہ بنیاد اسلام میں سے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے تیسری بنیاد ہے۔ آپ حضرات اس تعلق سے غفلت میں نہ رہیں۔ اگر آپ واقعی مالک نصاب ہیں تو حساب و کتاب کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتوں کا وعدہ کیا ہے، سکون کا وعدہ کیا ہے، آرام کا وعدہ کیا ہے، رحمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، الیاذ باللہ۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو آفتوں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی وارننگ سنائی گئی ہے، تو یقینا آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آپ کے بقیہ مالوں میں لگیں گی۔ وہ زکوٰۃ کا مال اس بقیہ مال میں لگ کر دوسرے مال کو آپ کے تباہ کرے گا، برباد کرے گا، برکت کو ختم کر دے گا۔ اس لیے آپ حضرات اس کی کوشش کریں اور فکر کریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ اور دوسری اور اہم بات کہ آئندہ جمعہ آنے سے پہلے شاید اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ 20 رمضان المبارک کو ہر مسجد کے اندر غروب آفتاب سے پہلے کسی معتکف کا آ جانا، اخیر عشرے کے مکمل اعتکاف کی نیت سے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے، اگر محلے کی مسجد میں کوئی ایک بیٹھ جاتا ہے
تو سارے محلے کے اوپر سے وہ فریضہ ساقط ہو جائے گا اور کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ اور اگر محلے کی مسجد میں کوئی ایک بھی آخر عشرے کا مکمل اعتکاف کرنے کی نیت سے نہیں بیٹھا تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے، سارے محلے والے گنہگار ہو جائے، سارے محلے والے آ کے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے۔ اللہ کی عطا، اللہ کی رحمت سب چاہتے ہیں تو چاہ لے، سب کوشش کرے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اگر کچھ لوگ ہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک آدمی بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو محلے والوں کے اوپر سے فریضہ ساقط ہو جائے گا، لیکن آخر عشرے کی فضیلت اور ثواب کا وہی تنہا مستحق ہوگا جو بیٹھے گا، وہی تنہا مستحق ہوگا جو بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنا کہ کرنے والے کے لیے۔ اب ظاہر ہے معتکف جب اللہ کے گھر میں آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ نمازیں پڑھے گا اور تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، یا ایک ہی تھکا مادہ سو جائے گا۔ معتکف کا سونا بھی عبادت، معتکف کا سونا بھی عبادت۔ اللہ کے در کو وہ بندہ آ کے پڑ گیا، اور دنیا کے معمولی مالدار کے در پہ کوئی بھکاری جا کے پڑ جائے تو کیسا بھی مالدار ہوگا کچھ نہ کچھ ضرور عطا کر کے اسے بھیجے گا۔ اور جو بندہ اپنے رب کے در پہ آ کے پڑ جائے وہ رب اپنے اس بندے کو کہاں محروم کرے گا؟ ضرور اسے عطا کرے گا۔ رمضان کا مبارک مہینہ فضیلتوں والا، برکتوں والا اور نیکیوں کا آفر اور سیزن والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفل پر فرض کا ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، اور فرض پر 70 فرض کے برابر ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے در کو آ کے پڑ جائے۔ تو 20 رمضان المبارک کو مغرب کی نماز سے پہلے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے وہ اعتکاف کی نیت سے آ جائے اور عید کا چاند نظر آنے تک وہاں پر ٹھہرا رہے۔ اس کو اخیر عشرے کا مکمل اعتکاف کہتے ہیں، سنت مؤکدہ الکفایہ ہے۔ کوشش کریں اللہ کے بندے اعتکاف کرنے کی، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے فیوز و برکات سے پورے طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو رہے اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے، جو سستیاں، لاپرواہیاں، احکام کی پامالیاں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، پروردگار اسے محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب